لیکن گناہ سے جین کو ڈیمیج ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بحث ہے. اور ایک گناہ سے ڈیمیج ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر ایک گناہ سے ہو سکتی ہے تو قانون قدرت ہے پھر ہر دوسرے گناہ سے وہ اس طرح ڈیمیج ہو جانی چاہیے کہ انسان میں نیکی کا بیج ہی ختم ہو جائے سارا. تو فطرت کے خلاف بات ہے، یہ قانون قدرت اس کو جھٹلا رہا ہے. اور پھر اگر یہ بات ہو چکی تھی تو حضرت مسیح تک کسی جین میں کوئی بھی نیکی کا اشارہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اتنی بدیاں میں سے گزر کے آیا ہے انسان کہ صرف آدم کے ساتھ ہی دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا گناہ موروثی بن جائے، باقیوں کا نہ بنے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ بچا کیسے سکتے ہیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے یہ جینوں کو کیا ہو گیا اچانک، ان میں کیا تبدیلی واقع ہوئی. اور چونکہ گناہ بڑھ گئے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ سارا ڈھکوسلا تھا، بیماری بھی فرضی اور علاج بھی فرضی. کیونکہ بیماری کو تو ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ ایک غلطی انسان کے اندر اس کی اولاد میں داخل ہو جائے، یہ انسانی مشاہدے کے بالکل خلاف بات ہے. لیکن بیماریوں کے متعلق انسانی مشاہدے میں بات داخل ہے، یہ تو سائنس ثابت کرتی ہے. اس لیے وہ سائنٹیفک ہے یا ان سائنٹیفک ہے یہ فرضی بات ہے. ایک آدمی نے ٹھوکر کھائی کہیں تو اس کے بچے میں فوری طور پر ٹھوکر کا رجحان پیدا ہو جائے اور نسل بعد نسل رہ جائے، بالکل حقائق کے خلاف بات ہے. تو دونوں میں بڑا امتیاز ہے، بہت فرق ہے. یہ ہمارے جو کونسل ہیں اور عیسائیوں کے جو قبرستان ہیں ان میں مسلمانوں کو دفن ہونے کی اجازت ہے، ہو رہے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے ہیں ان میں وہ بل کہتے ہیں یہاں کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم دفن نہیں ہو سکتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کیا تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ٹھیک. تو اس سلسلے میں یہاں آج کل یہ کر رہے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. جی ریٹن لکھا کر دے رہی ہے کہ اس میں اسلام کا اس بارے میں ہے نظریہ کیا ہے، کیا کوئی غیر مسلم نہیں، اسلام کے مسلمانوں کا نظریہ میں ہے نا. جی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے اس قبرستان میں، اس سے پہلے مشرک بھی دفن تھے. آبا و اجداد کا ایک قبرستان تھا، کسی ایک ہی لاش کو بھی اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکا گیا، اسی طرح دفن رہے. اس لیے یہ فرضی قصہ مسلمانوں نے بنایا ہوا، اسلام کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. ان کا یہ ہے مسلک جو مولویوں نے جہانہ طریقے سے جو خبر کے قصے بنائے ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کھڑکیاں کھلتی ہیں، اول تو منکر نکیر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، اور کوئی جہنمی ہو تو جہنم کی لپٹیں آتی ہیں. تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ پوری انسولیشن نہیں ہوتی قبروں کے درمیان اس لیے ایک جہنمی دفن ہوا ہو تو اس کی گرمی ساتھ نیکوں بیچاروں کو پہنچ جائے، ان کو خام خواہ مصیبت ہو، یا سوراخ کر دیں بعض چوہے وغیرہ اس قسم کے. تو جو جہنم سے ہوا آ رہی ہے وہ غلطی سے وہ نیک آدمی کی طرف چلا جائے، اور جنت کی جو ہوا آ رہی ہے وہ دوسرے سوراخ میں سے داخل ہونے شروع ہو جائے. کیونکہ بجو یہ کرتے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں. تو نظام دھرم برم ہو جائے اگر تو بجلی کی ہوائیں بھی مختلف غلط طرف چل جاتی ہیں، تو آگ لگ جاتی ہے فریج وغیرہ کو، فریج کئی چیزوں کو. تو یہ ہے ان کا خطرہ. تو اگر یہ خطرہ ہے تو اول تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہر مسلمان جو مسلمان کہلاتا تھا وہ جنتی ہے. ایسے ایسے بدکار لوگ وہاں دفن ہوتے ہیں، ایسے ایسے خبیث ساری عمر رشوتیں کھانے والے اور ظلم کرنے والے اور ڈاکو اور قاتل پاکستان میں جو سب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی مسلمانوں کے قبروں سے نہیں روکا جائے گا، نہ روکا گیا کبھی کوئی. نہایت شفاق ظالم جھوٹے نہ کبھی نماز کے قریب گئے، بلکہ ان میں دہریہ بھی ہیں. اور جتنے دہریہ پی 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 میں ہمارے علم میں تھے اس وقت، وہ سارے مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہوئے ہیں. ایسی جھوٹی بات ہے کہ اس کی کوئی اثر نہیں، نہ عقل کی بات، نہ کوئی سنت کی بات، نہ قرآن نہ حدیث، کسی سے بھی اس مسئلے کے جواز میں کوئی بات ثابت نہیں ہے. اور اگر یہ بات ہے
تو میں نے دیکھے ہیں خود یہودیوں کی قبریں، یہاں غور کر کے پھر کے دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا ہے. ایک دفعہ میں بڑا قبرستان ہے ادھر، یہ ٹوٹنگ ادھر اس طرح جاتے ہیں نا رینز پارک کے سے آگے ماڈرن کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت خوبصورت بہت ہی دلکش سجایا ہوا قبرستان ہے ایک. وہاں میں پھر کے دیکھتا رہا ہوں. وہاں مسلمان بھی دفن ہیں، ساتھ یہودی بھی دفن ہیں، مسلمان دفن ہیں، کہیں عیسائی کہیں مگر ہیں ضرور. تو ان کو خود کیوں نہیں اکھاڑتے؟ لوگوں کو اکھاڑ کے جو باہر پھینک رہے ہیں، تو اپنے جنتیوں کو کیوں نہیں اکھاڑ کے وہاں سے لے کے آتے؟ ان کو تو پہلے یہ چاہیے، اگر سچے ہیں تو ان عیسائی قبرستانوں میں یا غیروں کے قبرستان میں جہاں جہاں مسلمان دفن ہیں، ان کو پہلے یہ مہم چلانی چاہیے کہ ان کے قبریں اکھاڑیں، ان کے مردے نکالیں اور محفوظ جگہ جہاں صرف جنت کی حمایت پہنچتی ہے وہاں دفن کریں ان کو. اس سے کچھ جہالت کی حد ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. اور مولوی بیوقوف چونکہ بڑا سخت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ ان حرکتوں سے کیا دنیا میں اثر پڑے گا. کیوں جی؟ تو آپ اس پہ لکھیں پھر اخباروں میں اور شور میں چاہیں وہاں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پکڑو. اور یہ بھی لکھیں کہ قبریں اکھاڑو ان کی سب کی. ان کو کہو تو تمہارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ اپنی تمام قبریں اکھاڑ لو جہاں جہاں وہ غیروں میں دفن ہے. ٹھیک ہے، آپ نہ اکھاڑنا شروع کرنا. آپ بہت اچھا جاتے انہیں گزار خریدنا ہے. فرمائیے استغاث صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضور، پیسیفک جزائر کی پارلیمنٹ کے ایک اسپیکر نے یہ سوال بھجوایا تھا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی 2/3 آبادی غربت کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کا بھی. ہمارے جو چھوٹے ممالک جزائر ہیں ان کے محدود وسائل ہیں، لیکن بڑی جو طاقتیں ہیں وہ یہ وسائل بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، فش پوچنگ کے ذریعے، نیوکلیئر ڈمپنگ، نیوکلیئر ٹیسٹنگ وغیرہ. تو لکھا ہے کہ مجبوری کے حالات ہیں. کرسچینٹی نے تو ان حالات کو ایگریویٹ کیا ہے اور کر رہی ہے، اور بظاہر حالات کا بدلنا ممکن نظر نہیں آتا. کیا اسلام اس صورتحال کو بدل سکتا ہے اور کس طرح؟ اول تو یہ فگرز بھی درست نہیں ہیں. 2/3 غربت کے شکار، تو بہت زیادہ غربت کے شکار ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو غربت کے شکار نہیں ہیں. اور اکثر دنیا کے وسائل ہیں وہ چند لوگوں کو عیش و آرام پہنچانے کے لیے وقف ہیں، اور باقی دنیا بیچاری محروم ہی ہے اکثر. تو اسلام جو حل پیش کرتا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو حل کو قبول کریں. ایسا حل تو کوئی نہیں کہ انکار کر دو اسلام کا اور حل حاصل ہو جائے. اس لیے وہ علاقے جہاں عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، یہ سارے علاقے میں جہاں عیسائیت کا قبضہ ہے، پہلے تو عیسائیت سے نجات دلائیں ان کو. اور وہ جو کولونیلزم کے ساتھ عیسائیت آئی ہے، وہ دراصل کولونیلزم کو طاقت دینے کے لیے آئی ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی سپورٹ دینے والے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی ہم خیال ہو جائے تو اس کے اوپر حکومت مستقل ہو جاتی ہے. اور اسی لیے انہوں نے ساری کوشش کی ہے. تو یہ بیداری کا پیدا کریں، اور اسلام کی قدریں اگر آ جائیں تو اس سے ایک فرق ضرور پڑ جائے گا. ایک تو اسلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق، دعاؤں کی قبولیت، رزق میں کشائش، برکت ملتی ہے. پھر فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں. جو نمائندے ہوں گے ان کے وہ متقی ہوں گے، تو کوئی غلط سودے نہیں کریں گے. مثلا جاپان سے سودا کر لیا کہ اتنے پیسے دے دو تو ہماری مچھلی لے لو، یا اس آسٹریلیا سے کر لیا، نیوزی لینڈ سے کر لیا. ایسے ظالمانہ سودے ہیں کہ ساری دولت یہ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اور یہ بیچنے والے صرف چند ٹکے لے کے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جہالت کی بھی باتیں ہیں، بددیانتی کے بھی قصے ہیں. اس لیے اسلام تو تبھی فائدہ دے گا اگر اسلامی قدروں کو قبول کرو گے، اور اس سے پھر ایک روشنی ملتی ہے. اس روشنی کے نتیجے میں جد و جہد کے سلیقے بھی آئیں گے، خود اعتمادی پیدا ہوگی.